خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، وہ جو اپنے لوگوں کے درمیان بستا ہے، چلتا پھرتا ہے اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ قدرت والا ہے اور وہ اپنی قدرت کو ہمارے درمیان ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اس کے فضل اور اس کی برکت کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر تجربے سے جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ سب خوش ہیں، شادمان ہیں؟ پریز دی لارڈ۔ کلام کے اندر داؤد کہتا ہے جب اس کے گھر میں آؤ تو خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، گاتے ہوئے، اس کی تمجید کرتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہو، کیونکہ خداوند ہماری زندگیوں کے اندر عجیب کام جو ہے وہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ہولی کمیونین کریں گے عشاء ربانی کو، اور تیار بھی کریں اپنے آپ کو تاکہ آپ اس کے بدن اور اس کے خون کو جو ہے وہ لیں اور اس کی برکت جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اور اسی تعلق سے ہم آج کے کلام کو جو ہے وہ بھی سنیں گے اور خداوند کے فضل کو، اس کی برکت کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھا ہے اسے کہیے، ڈو یو ریممبر واٹ ہی ہیز ڈیڈ فار یو، ہی ہیز ڈن فار یو۔ ہاللیلویا۔ پوچھیں اپنے ساتھ والے کو، ڈو یو ریممبر؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ ہاللیلویا، جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہولی کمیونین کے ذریعے ہم پھر یاد کریں گے، جانیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، what he has done for us۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہولی کمیونین، عشاء ربانی جب ہم مناتے ہیں تو اٹس اے ریممبرنس، یہ یادگاری ہے، جسے اس نے کہا کہ تم میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، یاد کیا کرو، ریممبر، اس کی یادگاری کو ذہن نشین کیا کرو۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے ایک آیت دیکھیں گے، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت کو۔ خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ آمین۔ عشاء ربانی کی عبادت کے اندر آتے ہیں یا اس میں شمولیت کرتے ہیں تو ہم اس حوالہ کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم کلام کے اس حصے کو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہم اس کو پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہیں جہاں پر لکھا، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالہ میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ اور جب ہم اس کلام کو سنتے ہیں، جب ہم اسے دیکھتے ہیں، تو بہت سے ایماندار، بہت سے مسیحی، بہت سے ایسے لوگ جو کلیسیا کا حصہ ہیں، ہر اتوار فیلوشپ کرتے ہیں، ہر اتوار خداوند کی حضوری کے اندر بیٹھتے ہیں، جو ہی وہ اس کلام کو سنتے ہیں اور عشاء ربانی ان کے سامنے آتی ہے، بہت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس اپرچونٹی کو جو خدا ان کے لیے مہیا کر رہا ہے، اسے ریفیوز کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بدن میں اور خون میں شراکت نہیں کرتے۔ شاید اس آیت کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، خوف ان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں۔ نہیں، یہاں پر لکھا ہے جو کوئی نامناسب طور پر۔ لیکن میرے عزیزو، عشاء ربانی کے اندر شمولیت کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ مسیح کے بدن اور خون کو جو ہیں وہ دھتکاریں۔ جب آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اٹ مینس کہ یو ڈس آنرڈ، آپ اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ ڈس آنرڈ کر رہے ہیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور ہر مہینے
یا ہر ہفتے اگر آپ عشاء ربانی کرتے ہیں, اٹس این اپرچونٹی فار یو. یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, آپ اپنی اسپرچول لائف کو جانیں, آپ اپنی اسپرچول لائف کے اوپر نظر ڈالیں کہ اگر کہیں کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی سوچ جو آپ کو مسیح کے ساتھ فیلوشپ رکھنے سے یا اس کے ساتھ یہ گانگت کے اندر رہنے سے روک رہی ہے, تو آپ اسے اپنی لائف میں سے ڈسکنیکٹ کریں, کٹ آف کریں اس بات کو. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ مسیح کے بدن اور اس کے خون کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں, آپ اسے جو ہے وہ اپنی زندگی میں سے جو ہے وہ دور کریں. جب ہم ہولی کمیونین یا عشاء ربانی گزرانتے ہیں خداوند کی حضوری کے اندر, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے میننگز کو جان سکیں, اس کے پرپس کو سمجھ سکیں, اس بات کی اہمیت کو اپنی اسپرچول لائف کے اندر جان سکیں کہ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے, یہ کوئی ہر سنڈے جیسی عبادت نہیں ہے. when you participate, جب آپ ہولی کمیونین سروس کے اندر آتے ہیں, جب آپ عشاء ربانی کی عبادت کے اندر آتے ہیں, یہ بہت ہی اہم عبادت ہے, یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ فیلوشپ ہے جسے آپ خداوند کی حضوری کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور اس لیے سٹارٹنگ میں جب میں نے آپ سے کہا کہ اپنے ساتھ والے سے یہ پوچھیں, ڈو یو ریممبر واٹ ہی ہیز ڈن فار یو, کیا آپ کو یاد ہے یا آپ جانتے ہیں اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اگر نہیں جانتے یا ابھی تک آپ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں, تو ہولی کمیونین پاک عشاء کی عبادت اس لیے ہر مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر گزرانی جاتی ہے کہ کلیسیا, ایماندار جو خداوند کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں, وہ اس بات کو جان سکیں, وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ مسیح نے ان کے لیے کیا کیا ہے, what he has done for them. اس نے کیسے آپ کی روحانی زندگی کے اندر اس بڑی فتح کو, اس بڑی کامیابی کو, اس بڑی جو ہے وہ اٹرنل لائف کو جو وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے, وہ کس طرح سے آپ کی زندگی کے اندر داخل ہے. اور اگر آپ اس کو ریممبر رکھتے ہیں, آپ اس کو یاد رکھتے ہیں, پھر آپ کبھی بھی غلطی یا خطا یا ناکامی کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. Christians should approach communion in proper way. جتنے بھی ایماندار ہیں, جو مسیح کے پیروکار ہیں, they should approach Holy Communion in a proper way. ہمیں باقاعدگی سے اور ایک خاص طریقے کے ساتھ پاک عشاء کی عبادت کے اندر آنا ہے, داخل ہونا ہے, اس کے اندر پارٹیسپیٹ جو ہے وہ کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ لینا ہے. اور جب ہم ہولی کمیونین کی عبادت کرتے ہیں, یہ ہمارے سامنے 3 باتوں کو لے کر آتی ہے. ہر بار جب آپ ہولی کمیونین کرتے ہیں, یہ 3 باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آتی ہے. پہلی بات یہ کیا کرتی ہے, یہ ہمیں ریممبرنگ کی طرف لے کر آتی ہے, یہ ہمیں یاد دہانی کراتی ہے, یہ ہمارے سامنے اس ساری بات کو, اس سارے واقعہ کو, اس ساری کروسیفیکیشن کو, مصلوبیت کو جو مسیح نے کلوری کے اوپر میرے لیے, آپ کے لیے اور ان تمام زمانوں اور انسانیت کے لیے پیش کیا, ہم اسے یاد کرتے ہیں, ہم اسے ریممبر کرتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ریممبرنگ کے طور پر آتی ہے. جب آج آپ عشاء ربانی کی عبادت کے اندر شمولیت کریں گے, آپ یاد کریں گے مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا, what he has done for you. ہم اس کو ریممبر کرتے ہیں. اور دوسری بات, جب ہم عشاء ربانی لیتے ہیں, یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھینکنگ کرتے ہیں, ہم شکر گزاری کرتے ہیں, ہم شکر گزار ہو جاتے ہیں. مسیح اس بات کے لیے جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں. کسی کے اندر اتنی قوت, اتنی دانش, اتنی حکمت, اتنی جو ہے وہ کوالٹی نہیں تھی جو تو نے کیا ہے, وہ سب سے اتم ہے, بہتر ہے. اس
اس لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. آئی تھینک یو، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یاد کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں. اور تیسری بات، شکر گزاری کے ساتھ ساتھ وہی ہمبل آور سیلف. ہم کیا کرتے ہیں؟ عاجزی، حلیمی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں. اور شاعر و بانی کی عبادت کے اندر یہ 3 اہم پہلو ہماری زندگی کے اندر ہونے چاہیے. ہمیں یاد کرنا ہے، ہمیں شکر گزار ہونا ہے، ہمیں ہمبلنگ جو ہے وہ خداوند کے سامنے ظاہر کرنی، یعنی ہمیں عاجزی، خاکساری خداوند کے سامنے جو ہے وہ رکھنی ہے اور اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. اس لیے by remembering what Jesus did, by thanking and by humbling ourselves through our confessions of sin, جب ہم اپنے آپ کو حلیم کرتے ہیں، عاجز کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اور اس لیے جب پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کو ہمارے سامنے پہلے کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھتا ہے، اس کے 11ویں باب میں، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. پالوس یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کے بدن اور خون میں شمولیت نہیں کرنی ہے. وہ آپ کو اویئر کر رہا ہے، وہ آپ کو تیار کر رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا فعل آپ کی زندگی کے اندر ہے تو یہ موقع ہے آپ یاد کریں اس نے آپ کے لیے کیا کیا. اس نے آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور شکر کریں کہ خداوند تو نے اپنی صلیبی موت سے میری ساری غلطیوں کو، میرے سارے گناہوں کو، میری ساری پریشانیوں کو، میری ساری بیماریوں کو، میرے سارے ان واقعات کو صلیب کے اوپر کھینچا ہے. اب وہ میری زندگی کے اندر نہیں ہے، اب وہ میری لائف کا حصہ نہیں ہے. میں اس بات کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. جھک جائیں اس کے سامنے، ہمبل ہو جائیں، حلیمی، عاجزی، خاکساری کے ساتھ کنفیس کریں، اقرار کریں اس بات کا جو آپ کی زندگی کے اندر ہے، اور ہمبل ہوتے ہوئے، خاکسار ہوتے ہوئے اس کے بدن اور اس کے خون کو ایکسپٹ کریں اپنی زندگی کے اندر، روحانی زندگی کے اندر اس کو جو ہے وہ لیں، تاکہ خداوند جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر فضل اور برکت کو جو ہے وہ لے کر آئے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اگر وہ یہ لکھتا ہے تو ہم آگے جا کر 32ویں آیت کے اندر پڑھتے ہیں اس کا کیا پرپس ہے. اگر آپ اس آیت کو سن کر ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں اور شاعر بانی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نامناسب طور پر، یعنی اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے تو آپ اس کے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر نہ لیں. پالوس آگے 32ویں آیت میں کہتا ہے لیکن خدا ہم کو سزا دے کر کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے. وہ ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، وہ ہمیں ٹرینڈ کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی جو ہے وہ اپرچونٹی کو ہمارے سامنے جو ہے وہ لے کر آتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں. وہ دنیا میں سے ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے. وہ اس کمیونٹی میں سے، اس گروپ میں سے ہمیں نکال کر اسپیشل گروپ آف پیپل جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، جو مسیح کے بدن اور خون سے جو ہیں وہ واقف ہیں، جو اسے جانتے ہیں. اس لیے ہم اپنے آپ کو جو ہے اس طور پر مسیح کے ساتھ لے کر جائیں. اور یسایہ بڑی خوبصورت بات 53ویں باب کے اندر اس کی مصلوبیت کے تعلق سے جو ہے وہ لکھتا اور کہتا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے. It's for us. اور اگر آج بھی آپ اپنی زندگی کے اندر گناہ کو دیکھ کر اس کے بدن اور اس کے خون کو ریفیوز کرتے ہیں، اسے ڈس آنرڈ کرتے ہیں، پھر آپ بھی ابھی بھی آپ اس کی مصلوبیت سے واقف نہیں ہیں. پھر ابھی بھی آپ اس بات کو نہیں جانتے what he has done for you. جو کچھ اس نے کیا ہے آپ ابھی بھی اس بات کو، اس بڑی فتح کو جان نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے، اس لیے اسے آپ ریفیوز کر رہے ہیں.
اس لیے آپ اسے ڈس آنرڈ کر رہے ہیں. اس کپ کو, اس پیالے کو, اس روٹی کو اپنے سامنے سے دھتکار رہے ہیں. میں اپنی جگہ پر قائم رہوں گا. I cannot live without sin. میں گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا. میں یہ نہیں, no. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس عادت کو, اس بات کو, اس کام کو اپنی لائف میں سے نکال کر, وہ پھر آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے. آج پھر وہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس عادت کو جس نے آپ کو پکڑ رکھا ہے, جس کی گرفت کے اندر ہے, چاہے وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے, چاہے وہ چوری کرنے کی عادت ہے, چاہے وہ لڑائی جھگڑے والی عادت ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی عادت آپ کی زندگی کے اندر ہے, جس کو ذہن میں لا کر آپ اس پیالہ, آپ اس روٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. خدا آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اگر تو آج ہمبل ہو کر, خاکسار ہو کر توبہ کرے گا, معافی مانگے گا اور میرے بدن اور میرے خون کو اپنی زندگی کے اندر لے گا, یہ بدن, یہ خون جب تیرے اندر جائے گا, یہ اندر جا کر تجھے اتنا مضبوط کرے گا. اس کی پاور جب تیرے اندر آئے گی, یو کین میک اے فائنل ڈیسیژن کہ تو جان جائے گا میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے. اور پھر تو اس کام کو, اس سوچ کو, اس بات کو, اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر دوبارہ کرنے نہیں پائے گا. جب دوبارہ کرے گا تو تجھے یاد آئے گا مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزو, اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ اس طور سے لے کر چلیں, کیونکہ یہ بہت جاننا ضروری ہے. یسایہ کہتا ہے وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا, ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں, ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں, ہم فتح کو حاصل کریں, ہم بڑھوتی کو حاصل کریں, ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس طور سے لے کر چلیں تاکہ خداوند کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. ٹیکنگ آف دا ہولی کمیونین از اے سیکریٹ پاورفل ایکٹ. جب ہم پاکشاہ لیتے ہیں تو یہ ایک مقدس اور زوراور عمل ہے جسے ہم اپنی زندگی کے اندر دہراتے ہیں, لیتے ہیں. If we approach it knowing, اگر ہم یہ جانتے ہوئے اس کو لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے وسیلہ سے کیا تبدیلی میری زندگی کے اندر آ سکتی ہے, ویسے ہی رزلٹس آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے, ویسی ہی برکت آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگی. What does Holy Communion means? اس کا مطلب کیا ہے, ہم کیوں اس کو کرتے ہیں, ہم کیوں اس کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. What does Holy Communion mean? پاکشاہ کا مطلب کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, ہم کیوں اس کو ریپڈلی اپنی زندگی کے اندر لیتے, اور کیوں خداوند نے کلام مقدس کے اندر کہا کہ تم میری یادگاری کے لیے اسے کیا کرو, اسے دہراتے رہا کرو. بار بار جب بھی کسی سچویشن کے اندر ہو, کسی پرابلم کے اندر ہو, کسی بیماری کے اندر ہو, اپنی زندگی کے اندر اشعار ربانی کو کرو, اشعار ربانی کو اپنے گھرانے کے اندر, اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے لیں کہ وہ آپ کی روحانی زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ بن جائے. Why it's important? کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں آخری کھانے کا اور فسح کا کھانا. یسوع مسیح نے جب فسح کا کھانا کھایا تو یہودیوں کے اندر it's a remembrance, اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ کیوں فسح کو مناتے تھے, کیوں ان کو یہ حکم تھا کہ تم نے اسے ہر سال جو ہے وہ منانا ہے, یاد کرنا ہے. اور اس ساری سٹوری کو ہم بخوبی جانتے ہیں, وقت کم ہے, میں اسے ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ سبھی پاس اوور کی نائٹ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر میں سے لے کر نکلتا ہے, اس رات خدا نے موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو جو کچھ کرنے کے لیے کہا انہوں نے کیا, اور اس کرنے کے وسیلہ سے جو برکت ان کی زندگی کے اندر آئی وہ آپ سبھی جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح سے خدا کے کہنے کے مطابق
बर्रा लिया, उसे ज़बह किया, उसके लहू को अपने दरवाजों की चौखटों के ऊपर लगाया, और जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरता है, वो सभी खानदान जिनकी चौखटों के ऊपर बर्रे का लहू था वो महफूज रहे, और जिनके दरवाजों पर वो बर्रे का लहू नहीं था, यानी मिस्रियों के घरों के अंदर उनके पहलौठे जो हैं वो मारे जाते हैं। एक बड़ा मातम वावेला वहां पर उस रात जो है हम देखते हैं। और खुदा ने उनसे कहा कि इस पास ओवर फसा की रात को तुम हर साल याद करना कि खुदा किस तरह से तुम्हें मिस्रियों के हाथों में से निकाल कर लाया और तुम्हें आजादी, बरकत, सलामती जो है वो बख्शी है। यीशु मसीह भी उसी फसा को सेलिब्रेट कर रहा है। यह फसा पुराने अहदनामे का फसा था, लेकिन जो फसा हमें मनाने के लिए कहा गया है, जिसे यीशु मसीह कहता है तुम मेरी यादगारी के लिए इसे किया करो, इट्स अ न्यू टेस्टामेंट पास ओवर। ये नए अहद नामे का फसा है जिसे मनाने के लिए हमें कहा गया। और ये वही सभी कुछ अगर वहां पर बर्रे के लहू को लगाया गया, यहां पर बर्रा बजाते खुद ज़बह हो गया। यहां पर बर्रा बजाते खुद मेरे लिए और आपके लिए जो है वो कुर्बान हो रहा है। यहां पर बर्रा उसी बात को फिर से अगर हम इस बर्रे के लहू को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, वहां पर मौत का फरिश्ता उनके पहलौठों को मारता है, बीमारियां, वो वबाएं वहां पर आती हैं। लेकिन न्यू टेस्टामेंट पास ओवर के अंदर, नए अहदनामा के फसा के अंदर मसीह हमारा बर्रा जो आसमान से उतरा, जिसे यूहन्ना कहता है देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये वो बर्रा है जो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले जाता है, जिसने मेरे और आपकी खातिर अपने आप को पेश किया, उसने अपने आप को दे दिया। वो सलीब के ऊपर मुआ, दफन हुआ और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। उसने उस जिंदगी को, उस फतह को मेरे लिए, आपके लिए मुयस्सर किया, ताकि हम उस फजल को, बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर लें। और आज जब हम अशाए रब्बानी करते हैं, पास ओवर, नए अहदनामे का पास ओवर सेलिब्रेट करते हैं, वही रिमेंबर, हम याद करते हैं मसीह ने हमारे लिए क्या किया। अब हमें दरवाजों के ऊपर लहू लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा बर्रा बजाते खुद हमारे अंदर रहता है। उसने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब बर्रा हर लम्हा, हर घड़ी, हर मोमेंट हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये बर्रा जो मेरे लिए और आपके लिए जो है वो कुर्बान हुआ, ये हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है, ये हमारे अंदर रहता है। इसलिए आप जब भी अशाए रब्बानी को लेते हैं, याद करें इस बर्रे ने आपके लिए क्या किया। अगर आप बीमार हैं, लेते हुए याद करें मेरी बीमारी को मेरे बर्रे ने उठा लिया है, अब वो सलीब के ऊपर है। कमजोर है, याद करें मेरी कमजोरी को मेरे बर्रे ने सलीब के ऊपर ले लिया है। आप किसी भी चीज के फुकदान के अंदर हैं, याद करें मेरे फुकदान को मसीह ने सलीब के ऊपर खींच लिया है। ये मेरी जिंदगी के अंदर नहीं है, ये मेरे घर के अंदर नहीं है। हर एक चीज को बर्रे ने अपनी मसलूबियत के वसीला से आपसे अलग कर दिया है। अब उसकी फतह, उसकी सरफराजी, उसकी कामयाबी, उसकी बरकत, उसकी शादमानी आपकी जिंदगियों के अंदर है। शुक्रगुजारी करके उसके लहू को, उसके बदन को अपनी कर लें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर होता रहे और खुदावंद हमेशा आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर हो। इसलिए रोमियो के खत के अंदर वो कहता है इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। जितनों ने भी गुनाह किया वो खुदा के जलाल से महरूम हुए, लेकिन मसीह जो मेरा और आपका बर्रा है, जब हम उसे अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर फजल को, बरकत को लाता है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश
جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. خداوند مسیح کے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کو, برکت کو جو ہے وہ حاصل کرتے اور اس کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دیتے ہیں. Our Savior is the Lamb of God, the New Testament Passover Lamb. یسوع مسیح نئے عہد نامے کا برہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رہتا اور ہماری زندگیوں میں برکت کو, سلامتی کو جو ہے وہ لاتا ہے. Jesus is paid our bound. مسیح نے ہماری قیمت ادا کر دی ہے. He paid our bound. اس نے ہر ایک چیز کے لیے ہماری قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے. ہماری سوچ کی, ہماری بیماریوں کی, ہمارے پریشانی کی, ہمارے حالات کی اس نے قیمت ادا کی ہے. اس لیے ہم مسیح کے فضل کو, thus we Christians speak of being covered by the blood of Jesus. اس لیے کیونکہ اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے, اس لیے ہم مسیحی جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم مسیح کے لہو میں چھپے ہوئے ہیں. اس کا لہو ہمیں کورڈ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے He has paid everything. اس نے ہماری قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے. اس نے ہمیں پورے طور پر ابلیس کے ہاتھوں میں سے خرید لیا ہے. اب ہم اس کی پراپرٹی نہیں ہیں, ہم مسیح کی پراپرٹی ہیں, ہم خدا باپ کی میراث ہیں. اس نے اپنی میراث کو اپنے برے کے لہو سے کور کیا ہے. اس نے اپنی چھاپ کو میرے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ لگایا ہے. اس لیے جب ہم خدا باپ کے فضل کے تخت کے سامنے جاتے ہیں, جب ہمارے ماتھے پر برے کا لہو ہوتا ہے, اس لہو کو دیکھ کر خدا باپ جو ہے بیٹے کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور اس لہو کے وسیلے سے ہمیں دلیری کے ساتھ اپنی حضوری میں آنے جانے کا شرف بخشتا ہے اور ہم دلیری سے اس کو ابا کہہ کر اس کے گلے لگتے ہیں. خواہ ہماری زندگی کے اندر کوئی غلطی ہے, خطا ہے, باپ ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا. وہ برے کے لہو کو دیکھ کر ہمیں قبول کر لیتا ہے, ہمیں یہ اہمیت دیتا ہے, ہمیں یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری کے اندر جو ہے وہ جائیں. اسی لیے کلام مقدس کے اندر لکھا, اگر تیرے گناہ کرمزی بھی ہوں تو وہ برف کی مانند ہو جائیں گے. کیونکہ برے کے لہو کے اندر یہ تاثیر, یہ قوت, یہ پاور ہے. اور اس کو لے کر آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ پڑھیں. Jesus offers the blood saying it is his body. جب اس نے یہ کہا یہ روٹی میرا بدن ہے, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا, اگر ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا, اس نے کہا یہ روٹی جو ہے یہ میرا بدن ہے. Because of his broken body, جب اس کے بدن کو توڑا جاتا ہے, our transgressions, ہماری نافرمانی, ہماری حکم عدولی, ہماری غلطی, ہماری خطائیں, our iniquities, our wrong doings, جو بھی غلطیاں خطائیں ہم نے کی ہوئی ہیں, because of his broken body, وہ ہماری زندگی میں سے جاتی رہتی ہیں, وہ ہماری زندگی میں سے الگ ہو جاتی ہیں, وہ ہماری زندگی میں سے غائب ہو جاتی ہیں. Can be forgiven, وہ خداوند ہم سے معاف کرتا ہے. اور جب ہم مسیح کے بدن کو اپنے لیتے ہیں, جب ہم اس روٹی کو توڑتے ہیں اور پھر اسے لیتے ہیں, it shows کہ ہماری حکم عدولی, ہماری غلطیاں, ہماری خطائیں, ہماری نافرمانی اس روٹی کی طرح, مسیح کے بدن کی طرح ٹوٹ چکی ہیں. اب وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. اور جب ہم اس کو اس طرح سے توڑتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, this is our spiritual healing. یہ ہماری روحانی صحت ہے. اگر آپ جب بھی اشعیا ربانی کے اندر شمولیت کرتے ہیں اور اس یادداشت کے ساتھ اس روٹی کو توڑ کر آپ لیتے ہیں, یو ریممبر کہ اس کا بدن آپ کی خاطر جو ہے وہ توڑا گیا. آپ ہر طرح کی غلطی, خطا, نافرمانی سے جو ہے وہ آزاد ہو چکے ہیں. اس کا کنیکشن آپ کی زندگی سے ٹوٹ چکا ہے. That brings the spiritual healing. یہ آپ کی زندگی کے اندر روحانی شفا کو لے کر آتا ہے.
اور جب آپ روحانی شفا کو حاصل کر لیتے ہیں، جب آپ اسپرچول ہیلنگ کو حاصل کر لیتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کے اندر بڑے فضل کو، برکت کو اور آپ کے ذہن کو کھول دیتی ہے کہ پھر آپ کسی بھی رکاوٹ کو، پھر آپ کسی طرح کی بھی بندش کو، پھر آپ کسی طرح کی بھی ناکامی کو، پھر آپ کسی طرح کے جادو ٹونے کو، پھر آپ کسی طرح کی بھی ایسی تاثیر کو اپنی زندگی کے اندر ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کے اندر ہے وہ اس سے زیادہ زوراور ہے جو باہر دنیا کے اندر ہے۔ آپ اسی وقت خوف اور ڈر کے اندر آتے ہیں جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں، جب آپ اسپرچولی طور پر اتنے اکوپڈ نہیں ہوتے، اتنے زوراور نہیں ہوتے، اسی وقت ڈر، خوف، پریشانی آپ کی زندگی کے اندر آتی ہے۔ لیکن جب آپ اندر سے اسپرچولی ہیل ہو چکے ہوتے ہیں، آپ شفا پا چکے ہوتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے اندر کون رہتا ہے اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے بیماریوں پر فتح پائی ہے، اس نے حالات کے اوپر فتح پائی ہے، پھر آپ اس خوف سے، ڈر سے پریشان نہیں ہوتے، بلکہ آپ دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں شٹ اپ سیٹن، تو ایسی سوچوں کو، ایسے خیالوں کو، ایسے واویلے کو میرے ذہن کے اندر لا نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں what Jesus has done for me، اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ میں فتح مند خدا کا پیروکار ہوں اور اس نے اس فتح کو میری زندگی کے اندر ڈالا ہے۔ میں اس فتح کو اپنی زندگی کے اندر لے کر اپنی لائف کو جو ہے وہ بسر کرتا ہوں۔ Because of his broken body we can have peace۔ جب آپ اس بات کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، it brings a peace in your life۔ یہ سلامتی کو، امن کو آپ کی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے۔ آپ اس بات سے اویئر ہو کر جب رہتے ہیں، it brings peace in your، and that is emotional healing in your life۔ یہ آپ کے احساسات کے اندر ایک ہیلنگ کو لے کر آتی ہے، شفا کو لے کر آتی ہے۔ جب امن آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، اطمینان آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، پھر واویلا آپ کی زندگی میں سے نکل جاتا ہے۔ ہم کیوں ایسے موقع کے اوپر جب ہمارا پیارا کوئی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے واویلا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے اسپرچولی ہیلڈ نہیں ہوتے، ہمارے اندر ڈر، خوف، and that is when you know that Jesus has done for you۔ وہ خود مر گیا آپ کے لیے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اگر آپ اس طور سے مسیح کو جانتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹ، وہ ٹریجڈی جو آپ کے خاندان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، that brings a peace in your life۔ That's your emotional healing۔ یہ آپ کے اندر جو ہے آپ کے احساسات کو ہیل کرتا ہے، آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر آپ گھبراتے نہیں ہیں، پھر آپ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ایوب کی طرح خواہ اس کے بیٹے مر جائیں، خواہ اس کی بیٹیاں مر جائیں، خواہ اس کی بہویں جاتی رہیں، خواہ اس کی مال و دولت جاتی رہے، خواہ اس کے گھر تباہ ہو جائیں، وہ شکر کرے گا اور کہے گا خدا نے دیا، خدا نے لیا، اس کا نام مبارک ہو۔ That's a spiritual healing inside us۔ اور یہی ہمارے اندر ایموشنل ہیلنگ ہے، ہمارے اندر اطمینان ہے۔ جس نے کریٹ کیا تھا، جس نے بنایا تھا، اس نے واپس لے لیا۔ یہ چیز میری نہیں تھی جو مجھ سے جدا ہو گئی ہے، یہ خدا کی ہے۔ ایک اطمینان ہمارے اندر ہوتا ہے، اور پھر کلام ہمارے اندر ہوگا تو ہم اس کے وعدوں کو جب اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے، آپ شکر گزاری کریں گے۔ پھر آپ کسی بھائی کے گلے لگ کر یا کسی بہن کے گلے لگ کر ایسے جملے نہیں بولیں گے، اب آپ کا کیا ہوگا، اب آپ کو کون دیکھے گا، آپ کا گھر تباہ ہو گیا ہے، ہائے کون کرے گا۔ نو، پھر آپ اس کے گلے لگ کر اس کو کہیں گے یسوع مسیح ہمارا ہے، اس نے موت پر فتح پائی ہے، یہ موت ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتی ہے۔ اے میری بہن تسلی پا، ہم ایک دن اسے ملیں گے، ہم ایک دن اس کی حضوری کے اندر ہوں گے۔ اٹھ، اپنے ماتم پر سے اٹھا، شادمان ہو، خوش ہو۔ خاک خاک میں چلی گئی ہے، روح خداوند کے پاس ہے، اپنی روح کے اوپر جب وہ نگاہ کر اس طرح سے دلیری کے ساتھ ایک دوسرے کو، اور اسی لیے کلام مقدس کے اندر لکھا تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو
क्या किया करो, तसल्ली दिया करो। हम इन बातों से तसल्ली नहीं देते, हम दूसरी बातों से वावेला डालते और दूसरे को जो है वो परेशान जो है वो करते। इसलिए बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन बॉडी आवर वुंड्स कैन बी मेड, thus the bread of reminds the healing Jesus। हमारी फिजिकल हीलिंग जो है, जब हम अपने जख्मों को देखते हैं कि उसके बदन तोड़ने के वसीला से मेरे और आपके जख्म जो हैं वो हील हुए हैं, इट ब्रिंग्स फिजिकल हीलिंग, जिस्मानी हीलिंग। जब आप अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं तो खुदा की ये शिफा भी आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो आती है। इसलिए जब आप खुदावंद के साथ जो है वो चलते हैं, उसके इस बात को जो लेते हैं, जब भी आप होली कम्युनियन के अंदर शामिल हों, हमेशा याद रखें ये मसीह की यादगारी है। इसे हमने शुक्रगुजारी के साथ लेना है, इसे हमने आजिज होकर, हलीम होकर जो है वो लेना है। और ये जो आप ले रहे हैं, ये आपके अंदर क्या कर रही है, ये आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए है, ये आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए है, ये आपकी फिजिकल हीलिंग के लिए है। जब आप इस तौर से इसको अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, ये आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को जो है वो लेकर आएगी। जीसस सेज हिज ब्लड इज ऑफर्ड टू फॉरगिव द सिंस ऑफ मैनी। यीशु ने कहा, मैं इस प्याले को इसलिए पेश करता हूं कि मेरे खून के वसीला से बहुतों की जिंदगी के अंदर जो है वो सलामती आ जाए। जब भी आप इस कप को लें, आप ये जानें और इस बात पर ईमान रखें, आपके गुनाह माफ कर दिए गए हैं, आप आजाद हो चुके हैं, आपकी जिंदगियों के अंदर बरकत है। इसलिए अगर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, आज जब ये प्याला और रोटी आपके सामने आए और आपको महसूस हो, आपको लगे कि कोई गलती, कोई खता आपकी जिंदगी के अंदर है, रिजेक्ट करने की बजाय शुक्रगुजारी करें। और क्या करें, उसी लम्हा जब हम कहते हैं कि अपने आप को तैयार करें, आज हम शायर रब्बानी करेंगे, तैयार करें अपने आप को, इसका मतलब यही होता है कि आप ज़हनी तौर पर रेडी हो जाएं। अगर आपके जिंदगी के अंदर आप सोचते हैं कोई गलती है, कोई खता है, अभी मौका है, दिस इज द मोमेंट, ये लम्हा है, ये वक्त है, आप रिपेंट करें, माफी मांगे। और कलाम मुकद्दस के अंदर यूहन्ना पहला खत के अंदर जो कहता है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में क्या है, सच्चा और आदिल है। वो अभी इसी लम्हा भी अगर आप अपने मुंह से इकरार करेंगे, खुदावंद मेरे अंदर ये कमजोरी थी, मेरी ये गलती थी, मुझे माफ कर, मैं ना समझते हुए इसे करता रहा, वो सच्चा और आदिल है, अभी आपको माफ करेगा। और फिर शुक्रगुजारी के साथ उसके बदन और उसके खून को लेकर उस फतह के अंदर दाखिल हो जाएं जिसके अंदर उसने जो है वो आपको जो है वो डाला है। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज खुदावंद के फजल से हमने जो सीखा, जो जाना इस कलाम के वसीला से, वो ये है कि ड्यूरिंग होली कम्युनियन वी रिमेंबर दैट जीसस वाज इंसल्टेड, स्पिटन अपॉन एंड बीटन फॉर अस, कि वो उसने हमारी खातिर मार खाई, वो थूका गया, उसने जो है वो कांटों का ताज जो है वो पहना ताकि हम बरकत को, सरफराजी को जो है वो हासिल करें। ड्यूरिंग होली कम्युनियन वी रिमेंबर दैट जीसस डाइड फॉर अस। हम ये जानते हैं जब हम होली कम्युनियन रहते हैं, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जो है वो मुआ है। ड्यूरिंग होली कम्युनियन वी रिमेंबर दैट जीसस प्रोवाइडेड फॉर अस आवर हीलिंग एंड फॉरगिवनेस। इसके वसीला से उसने हमें अपनी शिफा के अंदर, अपनी बरकत के अंदर जो है वो शामिल किया है, उसने हमें माफ किया है। एंड ऑल्सो हैविंग रिमेंबर्ड we repent for our ongoing failures। और ये भी साथ साथ हमारे सामने लेकर आता है कि वो सभी बातें, गुनाह, गलतियां जो अभी तक हमारे ज़हन के अंदर हमसे सरजद नहीं, उसके लिए भी यीशु ने अपने लहू को जो है वो बहा दिया है और हमें माफ किया है। वो हमसे प्यार करता है। आए अपने पांव पर खड़े हों और शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपने मुंह को खोलें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, अगर तू अपने मुंह से इकरार करेगा, अगर तू कहेगा, वो माफ करने पर कादिर है, वो सच्चा और आदिल है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और इस कलाम की रोशनी के अंदर देखना शुरू करें, भांपना शुरू करें, जांचना शुरू करें कि आपकी जिंदगी के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। आज जब आप इशाए रब्बानी के अंदर शिरकत करें, आप ये जानते हुए, रिमेंबर व्हाट ही हैज डन फॉर यू, उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, वो आपकी जिंदगी के अंदर इस फजल को, बरकत को लेकर आया है। शुक्रगुजारी करना
करना शुरू करें। कहीं खुदावंद तेरे बदन के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरे लहू के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद खुदा, तूने ये सब कुछ मेरे लिए पेश कर दिया, मैं आज इसकी अहमियत को जान गया खुदावंद खुदा। तूने कहा मेरी यादगारी के लिए किया करो, आज मैं फिर याद करता हूं कोहे कलवरी के ऊपर जो तूने मेरे लिए सहा, खुदावंद कोहे कलवरी के ऊपर जो तेरे ऊपर दुख ढाए गए, आज फिर मैं याद करता हूं, ताकि खुदावंद मैं फिजिकली हील हो जाऊं, ताकि खुदावंद मैं इमोशनली हील हो जाऊं खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूं उस बड़ी फतह के लिए, उस बड़ी कामयाबी के लिए जो तू मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे घराने के अंदर लाना चाहता खुदावंद खुदा। मैं आज की होली कम्युनियन के वसीला से उस फतह को, उस विक्ट्री को, उस कसरत की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लेता खुदावंद खुदा, और डिक्लेयर करता हूं खुदावंद खुदा कि तूने मुझे फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है, इब्लीस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें, कहना शुरू करें खुदावंद तेरा शुक्र हो। हर एक जुबान खुल जाए। ओ अंदोरी खाता रबा शंदरबा सेरी डिडी खैया रबंधो, अंदोरी खाता रबा शंदरबा सेरी डिडी खैया रबंधे, अंधेरी खाता रबा शंदरबा सोरी डिडी खैया रबंधो, अंदोरी हैया रबा शंदरबा सोरी डिडी खैया रबंधे। पाकरू तेरा शुक्र हो, होली स्पिरिट तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह तेरा शुक्र हो। हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत का चाहते हैं। बी ब्लेस्ड द पीपल ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको इमोशनली हील करे, खुदावंद आपको फिजिकली हील करे, खुदावंद अपने फजल को आपकी जिंदगियों के ऊपर जाहिर करे। शुक्रगुजारी करना शुरू